السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو بتا رہا ہوں آخرت کی فکر کے بارے میں۔ دوستو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم اور مرضی کے مطابق کام کرنے کو ثواب کہا جاتا ہے، اور ان کی مرضی و حکم کے خلاف کام کرنے کو گناہ کہا جاتا ہے۔ گناہ کا کام تباہی کے سامان ثابت ہوتا ہے۔ انسان کا پیدائشی دشمن شیطان انسان کو ہمیشہ گناہوں میں پھنسائے رکھنا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آدمی گناہوں کے کام کرتا رہتا ہے اور اسے احساس بھی نہیں ہوتا کہ کتنا غلط کر رہا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ آدمی گناہوں کے کام کرتا رہتا ہے اور اسے احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں کتنا غلط کر رہا ہوں۔ آج انسان دنیا کی نورنگیوں میں اتنا کھو چکا ہے کہ اسے آخرت کی بالکل بھی پرواہ نہیں ہے کہ میں اللہ و رسول کے حکم کے خلاف جو کام کیے جا رہا ہوں اس کا انجام کیا ہوگا۔ اسے گناہوں کی سزاؤں کی بالکل بھی فکر نہیں ہے۔ لیکن اگر انسان خود اپنی زندگی کے حالات پر غور کرے تو شاید اس کی ہوش کی آنکھیں کھل سکتی ہیں۔ گناہوں کی وجہ سے آخرت میں جو کچھ بھی بھگتنا پڑے گا وہ تو ہے ہی، دنیا میں بھی گناہوں کی نحوست سے انسان کو کس طرح کے نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یاد رہے کہ گناہوں کی نحوست سے انسان کی روزی کم ہو جاتی ہے۔ آدمی کو جب تنگی محسوس ہونے لگتی ہے تو سوچتا ہے کہ کسی نے کچھ کرا دیا ہے، پھر تو باباؤں کے چکر لگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے آدمی گمراہ ہونے لگتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ روزی میں کمی اور بیشی یہ سب رب کے بس میں ہے۔ آدمی اپنے گناہوں اور غلطیوں پر دھیان دینے کے بجائے ادھر ادھر کے چکروں میں پھنس جاتا ہے۔ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے آدمی طرح طرح کی بلاؤں بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ عمر گھٹتی ہوئی محسوس ہونے لگتی ہے۔ دل و بدن میں اچانک کمزوری آ جاتی ہے۔ انسان کو عبادت کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ وہ رکوع سجدوں کے بجائے تعویذ گنڈوں کے چکر میں پھنس جاتا ہے۔ دماغ میں طرح طرح کے فطور پیدا ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کی نظروں میں عزت نہیں رہ جاتی ہے۔ لوگ اسے اپنے آس پاس بیٹھانا بھی پسند نہیں کرتے۔ گناہوں کی وجہ سے پیداوار میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ اللہ پاک اپنی نعمتیں چھین لیتا ہے۔ دل اکثر پریشان رہنے لگتا ہے۔ کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ گناہوں کا عادی انسان اچانک کسی خطرناک بیماری کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کا علاج نہیں ہو پاتا۔ اس پر اللہ، رسول اور اس کے فرشتوں کی لعنت ہوتی رہتی ہے۔ اس کے چہرے سے ایمان کا نور غائب ہو جاتا ہے، چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے، آدمی بے حیا بغیرت ہو جاتا ہے۔ اتنا سب جھیلنے کے بعد بھی اسے یہ احساس نہیں ہو پاتا کہ یہ سب ہمارے گناہوں کی نحوست ہے۔ یاد رہے، اللہ کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کا نام عبادت ہے۔ عبادتیں فرض بھی ہیں، واجب بھی ہیں اور سنت بھی ہے۔ ان عبادتوں کی پابندی کی برکتوں سے اسے آخرت میں جو مقام حاصل ہوگا وہ تو اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن یہ دنیا میں بھی اس کی برکتیں ظاہر و حاصل ہوتی رہتی ہیں۔ اللہ پاک اپنے اس بندے سے بہت خوش ہوتا ہے جو اس کی رضا کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ ان کے مرتبے بلند فرماتا ہے، ان کی روشنی میں بھی برکتیں عطا فرماتا ہے، ان کی روزی میں بھی برکتیں عطا فرماتا ہے، ان کی پریشانیاں دور فرماتا ہے، بلائیں ٹل جایا کرتی ہیں، لوگوں کے دل میں اس کی عزت ڈال دیتا ہے، وہ لوگوں کی نظروں میں قابل احترام ہو جاتا ہے، اس کا چہرہ ایمان کے نور سے روشن رہتا ہے اور برکتیں حاصل رہتی ہیں۔ عبادت کی برکت سے انسانوں، جانوروں اور زمین کی پیاس بجھتی ہے، بارش ہوتی ہے، عبادت گزار جہاں بھی جاتا ہے اس کی عزت ہوتی ہے، اللہ پاک اسے دین و دنیا کی ترقی عطا فرماتا ہے، خطرناک بیماریوں سے بچاتا ہے، نیکیوں کا نیک پھل اس کی آنے والی نسلوں کو بھی ملتا رہتا ہے۔ ایسے آدمی کے دل کو بڑا سکون حاصل رہتا ہے۔ آئیے
دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کرنے اور سرخ روح رہنے کے لیے ہم نیک بن جائیں، گناہوں سے بچیں تاکہ دنیا و آخرت کی تباہی سے بچ سکیں۔ اللہ کریم ہم سب کو آخرت کی فکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچائے، آمین۔